اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہے۔ یہ جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے، اس سلسلے کا تھوڑا سا تعارف میں کروا دوں کہ جماعت احمدیہ، جس کو عرف عام کے اندر قادیانی مرزئی جماعت کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں اور مسلمان ان کو قادیانی اور مرزئی کہتے ہیں، تو یہ جماعت جو ہے اس کے جو ہوش ربا واقعات ہیں اور ان کی زندگی کے جو معاملات، ان لوگوں نے زندگیاں اپنی کیسی گزاریں، کتنے یہ لوگ جو دکھائی دیتے تھے کہ بڑے پاک صاف ستھرے اور روحانی بزرگ تھے، یہ لوگ یہ قادیانی مرزئی کہتے ہیں۔ تو بڑے جناب نمازی، پرہیزگار، متقی اور تقوی پرہیزگاری کے پیکر تھے یہ لوگ، یعنی مرزا غلام قادیانی، خلیفہ حکیم نور الدین، خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، خلیفہ مرزا ناصر، خلیفہ مرزا طاہر اور خلیفہ مرزا مسرور۔ تو یہ آج 5واں خلیفہ قادیانیوں کا موجود ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، یہ زندگیاں شراب و کباب کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں جناب۔ زنا کاریاں، لواطت کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، چکلے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، شراب نوشی کی محفلیں چلتی ہیں۔ تو یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ جو بات ہم نے کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی قادیانی مرزئی یہ کہے کہ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، ہمارے جو خلیفے تھے وہ تو بڑے صاف ستھرے تھے، نیک پرہیزگار متقی تھے، تو بڑے روحانی بزرگ تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے باحوالہ اصل کتابوں سے، اصل سکین دکھا کے ہم اپنے دعوے کو ثابت کر رہے ہیں، اپنے دعوے کی دلیل دے رہے ہیں۔ لنک میں نے یہاں پہ شیئر کر دیا ہے۔ کاشف بھائی آج بھی ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ جو حوالہ جات میں نے پڑھنے ہیں وہ پھر پڑھ کے خود ہی سنائیں، تو میں پھر اس کے اوپر تبصرہ کر دوں گا۔ تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اس سلسلے میں پہلی ویڈیو میں اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر شیئر کر چکا ہوں، اور اس کو آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ میں ایک دفعہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ وہ کون سی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو یہ مرزا غلام قادیانی کی جنسیاتی تعلیمات، غیر محرم لڑکیوں سے بغل گیری، یہ پارٹ 1 اوپر کونے میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ تو یہ 24 گھنٹے پہلے، یعنی کل یہ پروگرام ہوا تھا، آج اسی سلسلے میں یہ دوسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک یہ تمام کہانی مکمل نہیں ہو جاتی، اور ان کے جناب زندگی کے یہ جو واقعات ہیں، ان کی زندگی کا ہم تفصیلی مطالعہ جب تک نہیں کر لیتے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جناب کاشف بھائی آپ موجود ہیں جناب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلیں جی، پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو کل بھی ہم نے کاشف بھائی دکھائی تھی، اور اسی کتاب کو تھوڑا سا آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور اس کو مکمل بھی ہم نے کرنا ہے۔ یہ کتاب کا تعارف کل والے سلسلے میں نے کروا دیا تھا، مزید تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ ایک قادیانی مرزئی
عبد الرزاق مہتا جو کہ جماعت سے بڑا تنگ آ گیا اور جماعت کے اندر اس نے اس قسم کے جب معاملے دیکھے رجولیت کی طاقت کے اظہار کرنے اور کروانے، لواطت کرنے اور کروانے، ہم جنس پرستی کرنے اور کروانے، اور زناکاری کرنے کروانے، یہ سارے، اور شراب نوشی، اور جناب جو گندے گندے کام اس بندے نے دیکھے نا، تو اس نے پھر جناب ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط جو تھا وہ اس نے لکھا یہ جناب سیکٹری صاحب امور عامہ جماعت کراچی، تو یہ امور عامہ جماعت کراچی کے سیکٹری کو اس نے یہ لیٹر لکھا تھا، تو یہ وہ لیٹر ہے اصل میں۔ تو اس کتاب کے اوپر ہم نے تقریباً کل تھوڑا سا ایک واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، اور صفحہ 22، 23 اور 24، یہ 24 تک یہاں اس شعر تک ہم نے اختتام کیا تھا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور یہ واقعہ وہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود بھی زنا کرتا ہے، اور ساتھ یہ جناب مہتا صاحب کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے، اور دونوں مل کے ایک ہی چارپائی کے اوپر یہ منہ کالا کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 23 کے اوپر، تینوں ایک ہی چارپائی پر پڑے محو مسیاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ میں مرزا بشیر الدین محمود کی بیٹی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوتا ہوں، محو مستیاں ہوتا ہوں، تو ساتھ بشیر الدین محمود بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم مزے کرتے چلو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں ابھی۔ چنانچہ اسی حالت میں جبکہ میں شرابور، یعنی اس میں شرابور تھے، وہ اصل جو ہوتا ہے وہ، اچھا ٹھیک ہے، فل ان دی بلینکس، اچھا وضو تو درکنار عذاب ہی نہ دھوئے، لو ٹھیک ہے۔ تو پھر واپس آ کے وہ کہہ رہے ہیں اچھا مصروف ہو، چلو ٹھیک ہے۔ پھر اگلی کہانی کیا ہوتی ہے؟ تو جی کاشف بھائی تھوڑا سا آگے سے پڑھ لیجیے۔ جی استاد محترم، کہتا ہے جی صفحہ نمبر 24 پہ کہ جس کسی نے بھی یہ کہا خوب با موقع اور اغلباً انہی کی ذات مبارک کا نقشہ اللہ نے کھچوایا، مختصر کرنے کے لیے اللہ کو حاضر ناظر کرتے جن سے یہ رنگ رلیاں منوائی گئیں، فی الحال تعداد لکھ دیتا ہوں، بوقت کاروائی اسماعی گرامی سے مطلع کروں گا۔ اچھا جی سنیے، ایک سنیے جی، اچھا یہ جو مہتا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں یہ پوری تفصیلات بیان کروں، اگر مجھ سے آپ لوگ تفصیلات طلب کرو گے تو میں پھر وہ تفصیل سے بتا دوں گا۔ تو وہ کون سی خواتین تھیں جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ گیم ڈالی تھی؟ اب اس کو مجھے یار اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں مجھے ملا یار، کہ کیا لفظ بولوں، کوئی کاشف آپ بتائیے گا۔ استاد محترم اس کا متبادل جو ہے نا وہ ایسے موقع پہ بیٹھے گا نہیں کوئی دس دیو، اب گیم کا لفظ ایک میرے پاس ہے، گیم ڈالی، چلیں ہم پھر یہی سمجھ لیتے ہیں، یہی لفظ سمجھ لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ اگر مہذب اور ادبی لفظ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر غلطی ہے تو بھائی ابھی کریکشن کر لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھے بے ادب قرار دے دیا جائے کہ تم بڑے بے ادب ہو، بے ادبی کے لفظ بولتے ہو۔ اچھا جی بہرحال، اچھا جی رنگ رلیاں مطلب مین کے گیم، تو وہ کہتے ہیں میں نے کس کس کے ساتھ گیم ڈالی یا رنگ رلیاں منائی، اور یہ رنگ رلیاں خود جو تھے خلیفہ ثانی، یعنی سوری خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود صاحب، جن کو مسلح معود بھی کہتے ہیں قادیانی مرزئی، تو یہ مسلی معود صاحب جو تھے یہ ان کی بیٹیاں تھیں اور صاحبزادیاں، اور صاحبزادیوں کی بھی صاحبزادیاں، یعنی صاحبزادیوں کی صاحبزادیاں اب کیا لگیں یار، بشیر الدین محمود کی کیا لگیں کاشف؟ بشیر الدین محمود کی پوتی کے دوتی، دوتی 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 نہیں، دوتی تو وہ لڑکے کی بچوں کو نہیں وہ پوتے ہوتے،
اچھا وہ پوتے ہوتے، اچھا یہ رشتے بھی تو اب مجھ سے الجھ کے رہ گئے ہیں، نہ ہی تو میرے یہ دوتے ہیں تو نہ ہی پوتے ہیں، مجھے نہیں پتا بھائی۔ اچھا جی باہر تو وہ بھائی وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے اسماء گرامی سے مطلع کروں گا، بیگمات 3 صاحبزادیاں بھی 3 بیگمات اور صاحبزادیاں بھی 3، 6 ہو گئی ہیں، اور 2 صاحبزادیوں کی آگے یعنی صاحبزادیاں ان کے ساتھ 2 دفعہ، اور ایک کے ساتھ تو مستقل جاری رہا نا، مستقل وہ جاری رہا آنا جانا۔ اچھا جی یہ بہرحال یہ آپ کے سامنے، آگے پڑھ لیں جی۔ کہتا ہے جی یہاں لگے ہاتھوں ایک بیگم صاحبہ بڑی ام ناصر کی حسرت جو قبر میں ساتھ لے گئے، یوں فرمایا دیکھو ام ناصر ہیں کہ یہ شریک محفل نہیں ہوتی، تبھی تو موٹی بھینس ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے مقابل غور فرمایا جائے ام مظفر کو دیکھو کیسی خوبصورت نازک سی چلتی پھرتی ہیں، کیونکہ یہ کرواتی رہی ہیں گویا بھاوجوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ اوئے یہ ہوئے خیال ذہن نشین ہونا اوئے، ضروری ہے۔ یہ دیکھیں یار یہ ویسے سوچنے کی بات ہے، کتنی روحانی بات نہیں ہے یہ، ایسی یقین جانے روح معطر ہو جاتی ہے، اور میرے جیسا مرد تو بہت ہی اس کی روح جلدی معطر ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جی کیونکہ یہ کرواتی رہتی ہیں گویا بھاوجوں کو بھی نہ بخشا گیا، اور وہ ایک موٹی ہو گئی تھی، کون؟ ام ناصر، وہ کیونکہ کرواتی نہیں تھی، وہ روحانیت کو اندر اپنے جانے نہیں دیتی تھی، تو وہ موٹی ہو گئی، اور جن کے اندر روحانیت مسلسل جاتی تھی، روزانہ جاتی تھی، جیسے ام مظفر، تو وہ تو ویسے ہی روحانیت سے بڑی خوبصورت اور نازک پری ہو گئی تھی، ہرنی کی چال چلتی تھی کیونکہ وہ کرواتی رہتی تھی۔ آگے بڑھے جی آگے کہتا ہے جی کہ جن سے یا صاحب مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوا وہ پاک و صاف ہیں، اور الفاظ رنگ یا مطلب جس کی نسبت بیان کیے یا کہے گئے وہی تحریر حاضر کر رہا ہوں، کسی کا بلا وجہ مباناتن قطن اشارہ بھی نہ اچھا ہے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مہتا صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، جو جیسا ہے میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ قادیانی احمدی، جماعت احمدیہ کا ایک فرد رکن اور موسی جو وصیت کر چکا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو شکایت کر رہا ہے سیکٹری امور عامہ کراچی کو لیٹر لکھ کے۔ آگے جی جی کہہ رہا جی میں مبالغتاً قطن اشارہ بھی نہ کروں گا انشاءاللہ۔ کہتا انسان گناہگار ہے اور ضرور ہے، لیکن حد سے تجاوز ارکان اسلام سے استہزاء شاید کوئی نام کا مسلمان بھی نہ کرے گا، چہ جائے کہ جو خود کو مقام خلیفہ پر کھڑا کرے۔ استغفر اللہ ربی، جناب علی یہ تو رہی نماز اور اس کا احترام۔ اب ذرا اچھی طرح سے سنبھل کر اپنی غیرت کے جوش کو دبا کر قرآن پاک کی عظمت پر اس اولو العظم خلیفہ کے اس چاند سے مکھڑے کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے بولے ہوئے خواہ ایک جفا دوسرے کی نسبت کہ وہ یوں کہتا ہے، اول تو اگر کسی نے ان کے سامنے کہے بھی تو غیرت کا تقاضا اس کو ڈانٹ تھا چے جائے کہ ان الفاظ کو اپنی زبان مبارک سے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ ڈھٹائی کی حد یوں کہ پھر دوسری دفعہ وہی دہرائے جاتے ہیں۔ جناب علی یقین جانے ان کے لکھنے کی مجھ میں نہ ہمت نہ ہی سخت ہے، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یوں کہا نعوذ باللہ قرآن پاک کا نام لیتے ہیں، میں اس کو اپنے استغفر اللہ پر مارتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، شرم کے مارے میری آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ اچھا یہ جناب خلیفہ صاحب کے وہ الفاظ ہیں۔
آگے وہ بیان بھی کرتا ہے مہتا، وہ کہتا ہے کہ تم نے قرآن کے ترجمے بڑے کیے، بڑی تفسیریں کی، اور لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ ہم نے بڑے قرآن کے خادم ہیں۔ یہ قرآن کا ادب ہوتا ہے؟ قرآن کے یہ لفظ تم نے بولے کہ میں اس جگہ کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو مارتا ہوں؟ اس کو شرم آ گئی اور اس کی غیرت گوارا نہیں کی کہ میں آگے وہ الفاظ لکھوں۔ اس نے وہ فل ان دی بینکس خود ہی وہ ڈاٹ ڈاٹ لگا کے وہ چھوڑ دیا کہ بھائی آگے خود سمجھ جاؤ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے حقیقی اسلام جماعت احمدیہ کا گنونا چہرہ جو آپ کے سامنے ہے۔ جناب آگے بڑھیے۔ کہتا ہے جی کہ شرم کے مارے میری آنکھیں زمین میں گڑ گئیں، کاٹو تو جسم میں خون کا قطرہ نہیں، کیا یہی مقام خلیفہ ہے اور یہی وہ بلند و بانگ پرچار ہے کہ ہم ہی ہیں جو خدمت قرآن فلاں فلاں زبانوں میں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ الفاظ آگے نا کہ ہم ہی ہیں جماعت احمدیہ والے احمدی کہ جو فلاں فلاں زبانوں کے اندر 200 زبانوں کے اندر ہم نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور بڑا رولا ڈالتے ہیں ہم احمدی کہ دیکھو جی ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ آگے بڑھیں جی۔ کہتا جی اور ادھر اسی قرآن پاک کی فضیلت و عظمت کا عمل بمحاورہ صورت مومنہ کرتوت کافراں سے دیا جاتا ہے، توبہ توبہ۔ آگے کہتا ہے جی یہ بھی بتائے جاؤں کہ یہ کس موڈ میں کہے گئے ایک بیگم صاحبہ کو حضور کے ہر طرح کے قرب صلاح مشورے وغیرہ وغیرہ کی بنا پر چہیتی کہا جاتا اور مانا جاتا تھا، اور اہل قادیان کی مستورات خصوصاً جانتی تھیں۔ باغ منانے رنگ رلیاں حضور کی خوشنودی کے لیے کھڑے محو گفتگو تھے کہ ان بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے کہا آپ مجھے اپنی چہیتی کہتے ہیں، یہ میرا چہیتا ہے۔ با موقع خوب مذاق ہوا جس میں نعوذ اچھا باللہ وہ الفاظ یہ غیرت مند باہ یا خلیفہ صاحب جو کہ باپ ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں، اور مہیتا صاحب بھی کھڑے ہیں، اور وہ چہیتی وہ بیٹی وہ بھی سامنے کھڑی ہے۔ وہ بیٹی جو ہے نا خلیفہ ثانی صاحب کی، یعنی سوری خلیفہ ثانی صاحب کی جو بیٹی ہے وہ جفی ڈالتی ہے مہیتا صاحب کو، اور پتہ نہیں اب پپی بھی لی کی تھی کہ نہیں اس نے، یہ تو نہیں ابھی لکھا یہاں پہ۔ تو حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس نے ہر وہ کام وہاں پہ کر دیا ہوگا، کیونکہ پردہ تو رہا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ابا جی بھی وہ کرتے تھے، تو ساتھ ہی یہ فرینڈ جو تھا وہ بھی کرتا تھا، فرینڈ یعنی مہیتا۔ اچھا جی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے اپنی چہیتی کہتے ہیں، یہ میرا چہیتا ہے، یعنی وہ ابا اس کو چہیتی کہتا تھا، تو وہ کہتی ہے ابا چھڑ تو میرا چہیتا تو یہ ہے۔ آگے جی۔ جی آگے کہتا ہے جی کہ آپ مجھے اپنی چہیتی کہتے ہیں، یہ میرا چہیتا ہے۔ با موقع خوب مذاق ہوا جس میں نعوذ باللہ وہ الفاظ 2 مرتبہ کہے گئے۔ یہ الفاظ پنجابی میں نام لیتے کہے گئے جو ان کی خلافت کی جیتی جاگتی حقیقت و اصلیت اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی نمایاں جھلک دیتی ہے۔ اب ان کی اصلیت ضمیر کی نصیحت و وصیت بھی لگے ہاتھوں ملاحظہ فرما ہی لیے جامع فرمایا میں نے تمام بچوں کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو ایک دوسرے سے کر لی جائے۔ لیں جی، یہ لیں جی، یہ لیں جی، واہ واہ، کیا روحانی بات ہے یار، مزہ آ گیا۔ ہاں یار وہ اصل میں انگریز ایسے ہی بدنام ہوئے ہیں یار، پورن ویڈیوز بنانے والے اور سیکس بلو پرنٹ ویڈیو بنانے والے، وہ انگریز وہ ویسے ہی بدنام ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس دور میں شاید کیمرے نہیں تھے، اگر کیمرے ہوتے تو یقین جانے یہ پورن کی ویڈیوز کی ابتدا یہاں سے ہوتی، اس گھرانے سے ہوتی، اس مغلیہ خاندان عالی شان اس گھرانے سے ہوتی۔ سب سے پہلی ویڈیوز بلو پرنٹ کی تو بنتی مرزا صاحب کی، وڈے مرزا جی، مرزا سینئر مرزا غلام قادیانی صاحب کی، اور اس کے بعد جناب آگے پھر سلسلہ آج تک یہ جاری رہنا تھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، کیا روحانی بات ہے، یہ ہے روحانی خزائن۔
चलें जी, ये रूहानी खजाइन आगे पढ़िए जी। जी कहता है जी, गोया इससे साफ साबित हो गया कि ये रंगरलियां सिर्फ हुजूर की जात मुबारक तक ही महदूद नहीं, बल्कि कल औलाद, क्या लड़के और क्या लड़कियां, जिनको पहले ही इस्तेमाल करना कराना शुरू कर दिया हुआ है, तो भला इस हाँ, सूरत में लड़के अच्छा कहाँ मुत्तकी और परहेजगार हो सकते हैं? एक मिनट यार, वो एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी बाज़ारे हुस्न की, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है। तो वो जो इंटरव्यू लेता है उनके वो दलालों से और उन रंडियों से, कोठे वालियों से, तो वो ये बड़ी पुरानी हमने देखी थी, काफ़ी पुरानी, यूट्यूब पे मौजूद है। अच्छा, वो बीच में ये भी वो कहता है, वो एक नथ खुलाई कोई चीज़ होती है, नथ खुलाई। तो मतलब वो के मतलब नथ खुलाई के वो फिर बड़े पैसे होते हैं, और बड़े बड़े तमाशबीन फिर बोली लगाते हैं भाई कि नथ खुलाई का 5 लाख 10 लाख नथ मैं खोलूंगा। तो ये वो ही है भाई, नथें खुल रही हैं ये शादी से पहले पहले। नथ खुलाई वो कहते हैं पहले ही इस्तेमाल करना कराना शुरू कर दिया हुआ है जी। आगे बढ़िए, बड़ी रूहानी बात है, ओए होए, आगे बढ़िए। चलिए, तो भला इस सूरत में लड़के कहाँ मुत्तकी और परहेजगार हो सकते हैं? तभी तो ये रोना हक बजानिब है कि माओ बहनों बेटियों भावजों की इज्जत और नामूस हर वक्त खतरे में है। अब इन मलफूजात में से एक और फरमान मुलाहिजा फरमा लिया जाए। रुक जाए जरा, रुक जाए। आज ही मेरी बात हो रही थी मोहतरम जनाब मतीन खालिद साहब से, तो बड़ी तफसीली इस मौजू पे बात हुई। तो उन्होंने बड़ी मज़े की एक बात की, कह रहे हैं कि ये जो अमूमी तौर पे ये जो आजकल भी जो छोड़ रहे हैं कादियानियत को, या मतलब जिन्होंने पहले छोड़ी, ठीक है, तो शहर सदूम लिखने वाले शफीक मिर्ज़ा साहब और दीगर बड़े हैं, तो कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं कि जो अपनी जमात की हर चीज़ को पहले देख लेते हैं कि यहाँ तो लवातत करनी भी पड़ती है और करवानी भी पड़ती है, यहाँ ज़नाकारियाँ करनी भी पड़ती हैं और अपनी बहन बेटियों को पेश करना भी पड़ता है। तो वो जब इन चीज़ों को, बगैरतियों को देख लेते हैं ना, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं, वो इंसान, चूंकि अगर इंसानियत की रत्ती बराबर भी उनके अंदर कोई चीज़ होती है ना, वो फिर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इनके छोड़ने की असल वजह ये होती है, वो ये नहीं है कि कोई वो बड़ा मुताला करके या बड़ी तहकीक करके रिसर्च करके कोई, कि भाई नहीं जी हमने कुरान और हदीस का कोई मुताला किया है तो बाद में हमने देखा है तो ये जमात को हम छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ये शायद कभी भी नहीं हुआ, आज तक शायद कोई ऐसा कभी भी कोई कादियानी मर्दई, एक्स कादियानी मर्दई नहीं, कि जो बड़ी तहकीकें करके रिसर्च करके कोई इस्लाम उसने कबूल किया, बल्कि असल वजूहात ये होती हैं। समझदारों के लिए इशारा काफी है, आगे बढ़ें जी आगे कहता है जी, फरमाया लोग बाहर से तबरुक के लिए अपनी बीवियां बेटियां बहुएं भेजते रहते हैं, लेकिन फिर भी जुनून इश्कबाजी से तसल्ली नहीं होती। मजबूरन पंजाबी कहावत, जिन्हें लाई लोई करे की कोई, जिन्हें लाई लोई करे की कोई, हाँ चलो, के मुताबिक लिखी या पता नहीं कुछ लफ्ज भी मिटे हैं शायद, चले पढ़ लें आगे। के मुताबिक बेशर्मों के साथ बेशर्म होना ही पड़ेगा। मजबूरन हकीकत हाल बयान करना पड़ेगी, वो ये कि लोंडीबाजी करवाने वाला का भी शौक बाकी था, चुनाचे ये चक्कर। ना यार, जो रूहानी बात होती है उसको बड़ी तेजी से आप पढ़ देते हैं, ऐसे तो ना करें, ये जुल्म ना करें काशिफ, ये जुल्म ना करें। रूहानी बात को बड़ी रूहानियत के मजे ले लेके पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा, ये यहाँ से पढ़िए। वो ये कि लौंडेबाजी करवाने का भी शौक बाकी था। हाँ, ये किसको, खलीफा साहब की बात हो रही है जी, ये खलीफा साहब की रूहानियत की बात हो रही है कि उनकी रूहानियत किस दर्जे पर फाइज थी। वो ना सिर्फ खुद लोंडेबाज थे, बल्कि करवाने का भी उनको, मफूल बनने का भी शौक था। सिर्फ हमेशा वो फाइल ही नहीं बनते थे जी। आगे बढ़ते आगे जी।
استاد मतलब ये आगे आप पढ़ ले, मुझे शर्म आ रही। ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। यार वो शाहिद भाई इशारे कर रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा, चलो ठीक है शाहिद भाई आ जाओ जी, तुसी तशरीफ लियो, पढ़ो जी। शाहिद भाई का माइक का कोई इशू है, मोहम्मद अली भाई पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अली भाई आप पढ़ लें यार, माइक म्यूट हटाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलल्लाह। मिर्जे पे जी करोड़ों लाखों जो हैं जी लानतें। तो जी इनको शर्म आती है, लेकिन इनको बेनकाब करने के लिए इंशाल्लाह जनाब हम पढ़ेंगे। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है जी, इनको पढ़ के सुनाते हैं, इनकी बगैरतियां इनके खलीफों की। ठीक है जी, शुरू हो जाते हैं समझतानी जी। मजबूरन हकीकत हाल बयान करना पड़ेगी, वो ये कि लोंडेबाजी करवाने का भी शौक बाकी था, चुनाचा ये चक्कर मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन चूंकि मुझे इस कबीह आदत से नफरत थी, मजबूरन खुद ही करवट लेते औजार पकड़ कर अपने में डालने का नाकाम अय्याशी। तो इस पर एक दफा यूं फरमाया कि खलीफा सलाहुद्दीन का जो रिश्ता में साला था, वही पंजाबी लफ्ज औजा कितना मोटा और लंबा है। अब बस यहाँ रुक जाए जरा जी जी। ये हाल ही में एक सानेहा पेश आया है मुफ्ती अजीजुर रहमान वाला, तो वो बेनकाब हो गया है कि ये कादियानी मर्दई, वो फाइल भी कादियानी मर्दई का आलाकार, और जो मफूल बना है वो तो खसूसी तौर पे कादियानी वो निकला है। तो वो अब राजफाश हो गया है, वो सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये कादियानी मर्दइयों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक लड़का पहले छोड़ा, और उस लड़के ने फिर आगे से जनाब एक मौलवी को फंसा अपने जाल के अंदर, ताकि कल मफूल बनने की जो वीडियो है वो बना के लोगों को दिखा के इस्लाम को और मौलवियत को बदनाम करने के अंदर वो एक अल्लाहकार साबित हो। तो ये एक पूरी प्लानिंग हुई। अच्छा, ये वाकया पढ़ के आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। ये जो कुछ वो करता करवाता है, ये वो सब कुछ यहाँ पे जिक्र है। अल्फाज आपने पढ़ लिए, देख लिया आपने। ये एक कादियानी बता रहा है, ये कोई मुसलमान ये हमें नहीं बता रहा है, ये कोई साजिश नहीं हुई, और ये कोई आज की किताब नहीं है कि ये मौलवियों ने किताब लिखी है जी। नहीं जी, ये असल में वो मुफ्ती अजीजुर रहमान को छुपाने के लिए ये मौलवियों ने एडिटिंग की है, साजिश की है जी। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, जमाते अहमदिया तो बड़ी रूहानी जमात है, खलीफा जी तो बड़े रूहानी बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग थे बाबा जी। तो बहरहाल ये कुछ भाई ये सब कुछ हकायक हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। इसमें मौलवियों का रत्ती बराबर भी कोई कसूर नहीं है, मौलवियों को माफ ही रखिए। आगे बढ़िए जी। गौर करें कि इनकी आदात, रंग रलियां और इश्क मजाजी मेरे इस लफ्ज मिंबर महफल सीरे रूहानी से बिल्कुल सही और सच साबित हो गया। अभी और भी मिंबर और मिंबरात महफल हैं जिनकी तादाद जो मेरे इल्म में है 15-20 है। अच्छा एक मिनट जी। और मिंबर यानी जिनके साथ लवातत ये करते रहे वो है मर्द, यानी जमात के मर्द मिंबर, और मिंबरात से मुराद लजनात यानी लड़कियां, कादियानी मर्दई लड़कियां, खलीफा की बेटियां और उनकी बीवी भी, और आगे फिर ये सिलसिला चला। वो कहते हैं जिनकी तादाद 20 तक बनती है। तो मिंबरात के साथ तो जिना होगा, तो मिंबर के साथ तो यकीनी सी बात लवातत ही होगी। तो उम्मीद है बात समझ जी आगे। और इनसे आगे जाग लाजमी लगेगी, जाग का काम ही यही है। अब वाकयात क्रिश्चियन स्थानियों के एक का जिक्र लाहौर के अखबारात में हुआ। खबर यूं लगी कि मिर्जा कादियानी होटल से एक लड़की ले उड़े। ये बरगनीजा
ایک دوسرے کو بھیجنے پر ایک منٹ محمد علی بھائی، آپ کی آواز مجھے ہی کم آ رہی ہے یا مطلب تھوڑا سا سپیکر صحیح کر لیں، اونچا بولیے جی. جی ٹھیک ہے. اچھا، ہوٹل لاہور کا واقعہ ہے. ایک دوسرے کو بھیجنے پر ناکامی کے بعد مجھے حکم ملا، بعد کامیابی شاباش ملی. الغرض اسے لے کر سینما جو ملکہ کے بت کے پاس ریڈ کراس آفس کے بالمقابل ہے. پلازا سینما ناقل ماں عملہ گئے انٹرول کے قریب، یکدم باغم باغ کاروں میں بیٹھ یہ جا وہ جا. بعد میں علم ہوا کہ کیبن میں یہ کرسچین لڑکی بغل میں لیے ہوئے پیار وغیرہ کرتے تھے. باہر سے کسی کی نظر کا نظارہ ہو گیا، گویا نام کوستانی اندر خانہ عیاشی. اب یہاں اصلی معاملہ یوں بیٹھتا ہے کہ قادیان پہنچ کر سینما بینی میں کل دنیا جہاں کی خرابیاں گوائیں. خطبہ جمعہ کے سٹیج سے اچھا ایک منٹ جی یہ خلیفہ زانی صاحب کی وہ کہانی بتا رہے ہیں مہتا صاحب کہ یہاں لاہور کے اندر تو جو انہوں نے عیسائی کرسچن لڑکیوں کے ساتھ زنا کاریاں کی اور عیاشیاں کی، تو لیکن جب یہ قادیان پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر جناب جو وہ تقریریں کرتے ہیں محراب و منبر میں بیٹھ کے اور جناب خرابیاں بیان کرتے ہیں، لو جی یہ مولوی بگڑ گئے، لو جی مولوی دیکھو زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، لواطتیں کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر بچے بازیاں کرتے ہیں، یہ مولوی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو سب کچھ یہ خود کراتے ہیں اور ادھر جا کے تقریریں کرتے ہیں. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. جی خطبہ جمعہ کی سٹیج سے اخبارات، رسائل، تقاریر کے ذریعے سینما بینی سے سختی سے منع فرمایا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے جب بھی لاہور گئے سینما ضرور دیکھا جاتا. آیا خیال شریف میں جناب سیکٹری صاحب امور عامہ معلوم ہوتا ہے، سینما بینی سختی سے منع ہونے پر آپ کا حلق خوش ہو گیا ہے. فکر نہ کریں، میرے پاس طریقہ بھی سامان موجود ہے. سو محترم من وہ یوں قادیان سے کار لاہور جاتی، وہاں سے محترم شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ بعد جج کے ذریعہ شراب کار کی پچھلی سیٹ کے نیچے چھپا کر لائی جاتی تاکہ عیاشی میں کوئی کمی نہ رہ سکے. حلق ٹھیک ہو گیا ہوگا، مگر صاحب میں معافی چاہوں گا. اوپر لکھا تو وجہ مظالم تھا، لیکن مظالم کی بجائے عیاشیوں کی داستانوں میں پڑ گئے. مگر جناب مجبور ہوا تھا، سو چلیے میرے ساتھ قصر خلافت کے اس مخصوص کمرہ رنگینیوں میں جسے اس دارالعظم خلیفہ نے مغلوں کی عیاشیوں کا گہوارہ بنا رکھا تھا. ملاحظہ ہو بحیثیت فن فوٹوگرافی ایسے رنگین نظاروں سے بھلا نظر کیوں چوک سکتی تھی، لہذا ہر ہی پہلو سے اچھی طرح محفوظ ہوئے. بس اور بس یہی 42 سالہ وجہ مظالم ہے جن کی تلاش کے لیے چوریاں، خانہ تلاشیاں، چوریاں. نہیں ایک منٹ، یہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ابتدا کے اندر جیسا کہ ذکر ہوا کہ مہتا صاحب کے پاس کچھ انہوں نے مخصوص تصویریں بھی کھینچ لی تھیں چھپ چھپا کے ان خلیفوں کی، اور تو وہ تصویریں ان کے پاس موجود تھیں. مہتا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہ تصویریں حاصل کرنے کے لیے چوریاں کرائیں، میریاں تلاشیاں لیں، تالے توڑے، جھوٹے مقدمات دائر کیے، کسی طریقے سے وہ تصویریں یہ حاصل کرنا چاہتے تھے جو ایلبم میں نے تیار کیا ہوا تھا. یہ اپنے 42 سالہ جو ان کے اوپر مظالم پھر کیے ان خلیفوں نے،
तो उनके बारे में ये बता रहे हैं। आगे जी, उसके बाद कहते हैं कि सर तोड़ कोशिशें फरमाते, एड़ी चोड़ी का जोर लगाते, नाकाम नामराद होते, जिल्लत का अठावा गड़े में डुबकियां ही खाते रहे। अब जब के खामोश बैठे भी सब्र न आया, मजबूर कर दिया, तुम सब्र करो, वक्त आने दो, सो वक्त आ गया है डुबकियों की बजाय डूबने का। भला इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे, ऐसी ऐसी रंगीनियों की तस्वीर भला कोई घरों में रखता है, खसूसन जब तलाश में हर किस्म की जलालत के हरबे इस्तेमाल किए करवाए जाते हों। अब वक्त आया है इनको मंजर आम पर लाने का, जो पेश किए जाएंगे ता इनकी अयाशियों को हकीकी रंग में नंगा करने के लिए बवक्ते कार्रवाई अहदा व मावन हो। जनाबे वाला शायद जो वजह मुजालम दर्ज की है इससे गलत मफहूम अखज करेंगे कि इस खाकसार का सारा वक्त इन्हीं मशागल में मुब्तला रखा जाता था। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 वाकयात गोश गुजार कर दूं, जैसा कि ऊपर लिख चुका हूं कि हमारा इस खानदान से अकीदा गहरा ताल्लुक रहा है, जिसकी वजह से हजूर की जाती बॉडी गार्ड के तौर पर हर वक्त ही हाजिर हिदमत रहते, जिसकी वजह से ना सिर्फ कादियान बल्कि हजूर की हमर का भी में कादियान से बाहर जाने का शरफ नसीब रहा। चुनाचे और मौके के अलावा 3 अहम वाकया पेश करता हूँ। बस नंबर जी 1 बस जी जी बस जी जी यहाँ से गुफ्तगू मजीद आगे शुरू करेंगे। अभी कॉलर भी कुछ आए हैं, उनको भी हम लेंगे साथ और इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं जनाब, मैं डिस्क्लेमर पहले चला लूँ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। जी सबसे पहले बात कर लें, शाहिर भाई आप बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है अब? जी आवाज आ रही है और लिंक मैं ये नीचे शेयर कर रहा हूँ भाई, किसी ने कॉल करनी हो तो इस लिंक पे आ सकते हैं जी। बात कर लें जी। शाह जी, ये मिर्जा कादियानी उधार की चीजों पर इसकी नबूवत टिकी हुई है। कभी कोई कुछ चीज ईरानी से ले ली, कुछ शियों से ले ली, कुछ उधर से ले ली, यानी इसका अपना कुछ भी नहीं है। दूसरा ये जो आप ये किताब जो चल रही है, जो उसकी तहरीर है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम छोटे होते थे ना, तो एक किताब थी अपना पहली रात की कहानी। यकीन करें शाह जी, उसमें भी ऐसे अल्फाज नहीं लिखे थे जैसे ये मिर्जा लांती के जो तहरीरें वो कर रहे हैं या बता रहे हैं। मैंने आपको कल मैंने भी कहा था कि वो जो मुफ्ती अजीजुर रहमान वाला मामला है वो सारे एक्सपोज हो गया है। तो इस पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि वो ये आप बात करते हैं ना लौंडेबाज में, तो शाह जी वो लफ्ज है मुवेसिया, उसे मुवेसिया कहते हैं। जो 2 नंबर काम करवाता है उसे मुवेसिया कहते हैं पंजाबी में। ठीक हो गया। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है कि मैंने कुछ लफ्ज ऐसे बोल दिए थे जिस पर काशिफ चौधरी ने मुझे टोक दिया था। अभी मैं वो मेरा स्ट्रीम में है नहीं, तो मैं उनसे जरूर ये पूछना चाहूंगा कि यार ये जो हम पढ़ रहे हैं इस पर हमारा वो जो मैं लफ्ज बोला था वो पूरा नहीं उतर रहा। एक एक चीज मिर्जा कादियानी से शुरू करके मिर्जा मजदूद पर आ जाए, आवेगा आवा ही 2 नंबर है। ये अब अगर मैं वो दोबारा वो लफ्ज मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, और चूड़िया तू चूड़ा किथे चौधरी किथे तू, चूड़ा चूड़ा ही रहिंदा वे।
میں میرا دماغ جو ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے نا پھٹ جائے گا یہ تحریریں سن کر اور پڑھ کے. وہ مرزائی ان جو اس کی جماعت ہے, جو لوگ قادیانی ہو رہے ہیں, وہ کیا ان کو چیز ایسی دکھا رہے ہیں کہ جو وہ ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ اتنا گند وہ اتنے تو وہ جو گندی فلمیں بناتے ہیں وہ نہیں کچھ کرتے, جو صرف بولنے میں ہر چیز ان میں آ رہی ہے. وہ آپ کی بات کہ سب سے پہلے اگر تاریخ لکھی جائے 2 نمبر فلموں کی تو یہ مرزا قادیانی لعنتی, اس کی قبر پر بھی لعنت, کافر پر تو سب سے اوپر جو نمبر آئے گا نا کتاب کا, یہ مرزا قادیانی کی 85 کتب جو غلاظت سے بھری ہوئی ہیں, وہ سب سے 1 نمبر پر اس کی کتاب ہوگی مرزا قادیانی کی. روحانی باتیں, وہ یار کون سی روحانی ہے جو اگر ہم کہیں کہ ذرا روحانی کی ٹرانسلیٹ کر دیں تو وہ نہیں کریں گے. روحانی بس کہہ دیا. ہم کوئی بھی چیز کا بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 2 صفحے پیچھے چلے جائیں, 2 صفحے آگے چلے جائیں. وہ میری لفظ بھی میری زبان میں سے اردو ذرا کم نکلتی ہے. وہ سب کو سباق کیا کہتے ہیں شاہ جی؟ وہ لفظ اگر بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی. ہاں تو اگر ان سے یہ پوچھے نا وہ خاتم النبی ان کا مطلب جو وہ خاتم ہے تو اس کا پوچھے وہ افضل ہے جی, وہ افضل ہے. یار افضل تو ہے, کہاں سے افضل ہے؟ ہاں بالکل. وہ آوے کا آوائی حرابی ہے. اس سے آگے نہیں کوئی بولوں گا میں. یہ بس اللہ ان کی جہنم میں ان کی سزا کو مزید بڑھائے, یہ میری دلی دعا ہے. اور بس مجھے آج یہی کہنا تھا. بہت شکریہ آپ سب کا, بڑی مہربانی. جو یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت, تندرستی اور صحت کی دعا ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا شاہ جی, یہ جو اپنے کاشف صاحب نے پروگرام شروع کیا تھا سچی بات, وہ میں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے, لیکن کیا وہ پروگرام نہیں کر رہے؟ جزاک اللہ خیر. بس ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں شاہد بھائی, سٹریم چھوڑ دیں تاکہ کوئی اور بھی دوست آنا چاہے تو وہ آ سکیں. سارے پروگرام کر رہے ہیں اپنے کاشف بھائی بھی اپنا چینل بنا چکے ہیں, عمر چودھری بھائی بھی, وہ ناز صاحبہ جو ہیں وہ بھی, اور کون ہے, سب کے چینل بن چکے ہیں جی, اپنے چینل بن چکے ہیں. تو بہرحال کام تو جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا جی, یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر روشنی احمد رضا آپ ذرا تھوڑی سی ڈال لیں ذرا, اگر آپ کو یہ تحریر نظر آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوپر جو لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے ساتھ, اوپر کیجیے گا اوپر عبارت, مرزا قادیانی کے ساتھ نامناسب حرکات کرنے والا شخص پکڑا گیا. آگے سیرت المہدی ایک منٹ پہلے تصویر کر لیں. یہ شخص یہ جو مولوی صاحب نظر آ رہے ہیں نا, یہ مولوی صاحب, یہ دیکھیں یہ ہاتھ یہ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے نا, یہ پہنچ گیا. ابھی جانے ہی لگا تھا تو تصویر کھینچ لی ہے. اور یہ مولوی صاحب, یہ مولوی صاحب جو ہے نا, یہ ان کے جسم کو ٹٹور رہے ہیں یہ. اچھا, یہ عبارت ذرا ملاحظہ یہاں سے پڑھ لو پھر, یہ جو ہائی لائٹ ہے یہ جی یہ ہے کہ آپ دوسرے مقتدیوں سے آگے امام کے پاس ہی کھڑے ہوتے رہے. مسجد اقصی میں جمعہ اور عید کے موقع پر آپ صف اول میں عین امام کے پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے. وہ معذور شخص جو ویسے مخلص تھا, وہ معذور شخص جو ویسے مخلص تھا, اپنے خیال میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا. جی وہ یہ معصوم تھا شخص یہ ہے.
جو بڑا مخلص آپ کو نظر آ رہا ہے نا شکل سے, اور یہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا وہ یہ حضرت جی ہیں, یہ اور امام یہ صاحب دیکھیں ہیں. وہ نامناسب ہاتھ پھیر رہے ہیں, نامناسب ہاتھ پھیر رہے ہیں. لیکن یہاں تو نماز نہیں ہے جی یہاں تو نہ جمعہ ہے نہ عید ہے نا, یہ تو ویسے گروپ فوٹو ہے کوئی. نہیں نہیں, یہ روحانی بات ہے, مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں. صحیح ہو گیا. یہ مولوی صاحب آپ کو سمجھ میں کہاں نہیں ہے, یہ روحانی بات ہے, یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں. ایسے بات وہی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے جی وہ ایسے ہی ہے. مولویوں کی سمجھ آئی کہ نہیں, جو سمجھ میں آ جائے تو وہ جماعت احمدیہ کی روحانی بات ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسی ہے. شاہ صاحب میں معذرت ایک چھوٹی سی بات کر دوں. ابھی شاہد صاحب پہلے ایک بات کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں لوگ جو قادیانی ہیں وہ کیوں قادیانی ہیں, یہ ہوتے ہیں تو کیسے قادیانی ہو جاتے ہیں. واللہ باللہ تاللہ شاہ صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا, واللہ العظیم کہ یہ پچھلے ایک ہفتہ نہیں تو 10 دن کے اندر اندر کی بات ہے کہ میرے سے 2 پاکستانی لڑکوں نے رابطہ کیا. ان کے میں نام لیک نہیں کروں گا, وہ یہاں بھی ہمیں سنتے ہیں, بہرحال ہمارے چینلز پہ ہمیں دیکھتے سنتے ہیں. ان 2 نے رابطہ کیا, دونوں کا کیس یہ تھا کہ قادیانی لڑکی ان کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے, تو اب کیا ہم قادیانی وہ بیت فارم فل کر لیں, چاہے ظاہر اسے برے ہی جانتے ہو. اگر یہ نہیں کرنا تو کیا وہ اپنے مذہب میں رہے, ہم اپنے مذہب میں رہے تو شادی کر لیں, کیونکہ اہل کتاب جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے نا. اور تیسری آپشن یہ تھی کہ پھر یہ ہوگا کہ اس طرح ہمیں باہر جانا کا موقع مل جائے گا, میں پڑھائی کے سلسلے میں فلاں جگہ UK چلا جاؤں گا, لندن چلا جاؤں گا. یہ اس طرح لوگوں کو گھیرتے ہیں. واللہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, صرف ایک ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر یہ 2 بندوں نے, 2 ینگ تھے لڑکے, ٹین ایج, انہوں نے رابطہ کیا, اور پھر میں نے انہیں سمجھایا, انہیں میں نے گائیڈ کیا. الحمدللہ ان دونوں کو سمجھ آ گئی, نہیں تو وہ قادیانیت کے بہت قریب جا چکے تھے. تو یہ اس طرح گھیرتے ہیں, اس طرح یہ لوگوں کو قادیانی کرتے ہیں. آج ہی میں ایک وہ فجر کے بعد ایک نجی محفل میں بیٹھا, وہاں ایک ہمارے دوست تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک بھانجا 15 سال کی عمر کا تھا, انہیں قادیانی اپنا لٹریچر, اس کا کلاس فیلو تھا کوئی قادیانی, وہ لڑکا تھوڑا سا عمر میں بڑا تھا اور ان کی کلاس کا مانیٹر تھا, وہ اسے قادیانی لٹریچر پڑھنے کے لیے دیتا تھا. یہ کوئی غالباً 2006 کی انہوں نے بات بتائی, لیکن وہ جو ان کا بھانجا تھا وہ 15 سال کا تھا. وہ کہتے وہ میرے بھانجے نے مجھ سے پوچھنا کہ انکل مسیح موعود کیا ہوتا ہے, امام مہدی, اس طرح کی جب باتیں پوچھی تو میں نے اسے کہنا یار تو بتا بات کیا, تجھے یہ سارا پیچھے سے مواد کون دیتا ہے جو تمہیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. اس نے کہا اس طرح میرا دوست ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک مرزا صاحب ہیں, انہیں نبی مانتے ہیں, مسیح موعود مانتے ہیں, آپ ہی مان لو, اور اگر آپ انہیں امام مہدی مان لو گے تو پھر ہم, اگر آپ ہوگے نا, ہم اپنی کسی ایک لڑکی کے ساتھ بھی آپ کی فرینڈشپ کروا دیں گے. تو وہ آگے سے وہ 15 سال کا معصوم سا بچہ کہتا ہے کہ یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, تم لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ دوستیاں کرواتے. مطلب وہ اس نے بھی اپنی معصومیت میں جو اسے بتانا کہنا کہہ دیا. کہنے کا مقصد یہ اس طرح لوگ گھیرتے ہیں, اس طرح لوگوں کو قادیانی کرتے ہیں, اور کوئی دوسرا تیسرا قادیانی کرنے کا یا لوگوں کا قادیانی ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں پر مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے بر وقت, کہ وہ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ ہیرا منڈی پاکستان کے اندر لاہور میں بڑی مشہور گندگی کی ہماجگاہ, اور گندے کام وہاں پہ ہوتے ہیں بغیر نکاح کے. جو کام نکاح کے بعد کر سکتے ہیں وہ آپ نکاح کے بغیر بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں, چند پیسے دے کے, چند روپے دے کے. اب جب حکومتیں بدلیں اور نظام بدلا تو سختی کی گئی ان لوگوں کے اوپر, تو ان لوگوں نے پھر اب دھندا تو نہ چھوڑا, لیکن اپنا طریقہ واردات اور کاروبار اور بزنس کا انداز بدل لیا. یہی وہ لڑکیاں تھیں اور یہی وہ لڑکے جن کو بازار کے اندر تو دلہ یا دلال کہتے تھے, انہوں نے دکانیں بدل لیں, نظام بدل لیا, کام وہی رکھیں. یہی جناب میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں, اینکرز اور مختلف شوز چلا رہے ہیں, اور جناب کام وہی فلموں کے اندر انہوں نے جگہ بنا لی, یا مطلب پھر یہ ملک سے باہر بھی چلے گئے, ملک کے باہر بھی
پھر کچھ اس قسم کا انہوں نے نظام ترتیب دیا کہ کام تو وہی ہوتا تھا لیکن تھوڑا سا لبادہ انہوں نے کچھ اوڑھ لیا۔ اب بات کہنے کا مقصد یہ تھا، موضوع میں نے اس لیے چھیڑا کہ یہ ہیرا منڈی کون چلا رہا تھا، کیسے شروع ہوئی، اس کی کہانی کیا ہے، یہ میں آپ کو بڑی تاریخی شواہد پیش کر رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا، بہت کروں گا، آپ نے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، دیکھتے جائیے۔ جناب یہ ایک حوالہ صرف پیش کر رہا ہوں کہ جناب مرزا غلام قادیانی وڈے مرزا جی یعنی مرزا سینئر صاحب جو ہیں وہ ہیرا منڈی کے اندر جا کے وہاں پہ رہتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، 125 سال پہلے تو مرزا قادیانی مرا تھا، تو یقینی سی بات ہے کوئی لگ بھگ کوئی 150 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو منڈی ہے یہ اس وقت سے چل رہی ہے، اور آپ لوگوں نے اگر بازار حسن کی تاریخ پڑھی ہو، ہسٹری پڑھی ہو، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مغل بادشاہ جن لڑکیوں کو یوز کرتے تھے تو اور جن کا مجرا وغیرہ دیکھتے تھے، انہوں نے وہ پھر بادشاہی مسجد قلعے کے ساتھ ہی انہوں نے پھر رہائشیں اختیار کر لی، ان کو باقاعدہ رہائشیں دی گئیں، تو وہی پھر آنے والے وقتوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھر بازار حسن یعنی ہیرا منڈی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، اور جن کی ہسٹری کے اوپر تاریخ کے اوپر نظر ہے وہ حضرات اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے کہ بھائی بڑی میں یہاں پہ کوئی تفصیل یا دلائل دوں یا حوالے پیش کروں۔ تو مرزا غلام قادیانی کہنے کو تو جناب وہ اپنے اوپر لبادہ اوڑھتا ہے، ایک اسلامی لبادہ اوڑھتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھے کہ بڑا نیک متقی پرہیزگار، لیکن اصل کہانی یہ تھی کہ جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہیرا منڈی کا ایک وہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، آپ خالی جگہ خود فل کر لیں آپ، کیونکہ میں لفظ بولوں گا تو پھر کہتے ہیں کہ جناب نہیں تم بے ادبی کرتے ہو، تم حضرت صاحب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، تم گالیاں نکالتے ہو، تو میں وہ کوئی ایسا لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا کہ بعد میں مورد الزام ٹھہرا جاؤں۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جناب یہی کام پھر جناب عیاشیاں اور زناکاریاں اور بدکاریاں بڑھتی ہیں تو وہ خلیفوں تک بھی پہنچتی ہیں اور بیٹیوں تک کو یہ نہیں چھوڑتے، اور یہی کام آج تک بھی جاری ہے۔ قادیانیت کے اندر گند ہی گند ہے، آپ کو کوئی اور کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ آپ ملک کے اندر دیکھ لیں، پاکستان ربوہ کے اندر، اور اس کی کہانیاں کئی مربی صاحبان نے اپنے لائیو انٹرویوز کے اندر کھول کھول کے بیان کی، جیسا کہ حال ہی میں محترم ایکس قادیانی مربی عامر منیر صاحب، انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ انہوں نے حتیٰ کہ یہ بھی قسم اٹھا کے بتایا کہ یہ غلط کاری میں نے خود بھی کی ہے جب میں اس کلٹ کے اندر تھا، اور کس کس کے ساتھ کی ہے وہ انہوں نے نام بھی بتائے۔ یہ لواطت، ہم جنس پرستی، زناکاری، شراب نوشی کے واقعات، یہ تمام ایکس قادیانیز بتائیں گے آپ کو۔ آپ ان سے بات کیجئے، ان سے قسم لے کے، ان کو حلف دے کے پوچھئے، یہ آپ کو کھل کے بتائیں گے سب کچھ۔ وہ الگ بات ہے ڈر کے مارے اگر کوئی نہ بتائے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو اپنی جان کا خدشہ ہو، تو وہ کیونکہ قادیانی مرزائی پھر جو مہتا صاحب کے ساتھ کیا گیا تو وہی پھر ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جناب کتاب لکھی جناب متین خالد صاحب نے، تو آج ہی میری اس موضوع پر بھی بات ہو رہی تھی کہ قادیانیت اس بازار میں، جب کتاب لکھی تو مرزائیوں نے ان کے اوپر مقدمات دائر کیے اور جناب ان کو قتل کی دھمکیاں اور بہت کچھ۔ متین خالد صاحب کہنے لگے کہ تم میرے اوپر کیس کرو، مجھے عدالت میں بلواؤ، میں عدالت میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے،
اور وکیلوں کے خرچے خرچے تو میرے ہونے ہیں نا, میری اپنی ذاتی جیب سے ہونے ہیں. تو تم عدالت کا رستہ اختیار کرو. شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں آپ کے وکیل کے بھی اخراجات میں جو ہے نا وہ پے کروں گا, کہ جو آپ کو وکیل کرنا پڑے گا نا میرے پہ کیس دائر کرنے کے لیے, اس کا بھی خرچہ میں لیتا ہوں, اور آؤ میرے خلاف عدالت میں کیس دائر کرو, عدالت میں چلتے ہیں, پر تم آؤ ضرور عدالت میں سامنے. عدالت میں ضرور آؤ, تمہارے تمام اخراجات کی ذمہ داری میرے اوپر. اس کے اوپر قادیانی مرزائی بھاگ گئے اور انہوں نے پھر وہ اپنے کیس وغیرہ واپس لے لیے. لیکن یہ ہے کہ وہ قتل کی دھمکیاں تو یا یہ وہ اس قسم کے حرکتیں تو وہ پھر ابھی تک جاری ہیں ان کی, اور وہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر جو بھی ان لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے, ننگا کرتا ہے, اس کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں, اس کو اذیت پہنچاتے ہیں, کبھی اس کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں. مولوی اور مفتی نے یہ کر دیا, مولوی مفتی مبشر نے یہ کر دیا, تو پھر یہ اپنے اپنے چینلز بنا کے یہ اس طرح کے کام اور ہاتھ کنڈے بڑے استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو گیا اور ہو رہا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ کام یہ سامنے آ کے نہیں کرتے, یہ کھل کے سامنے آ کے احمدی بن کے یا قادیانی بن کے نہیں کرتے, بلکہ لبادے اوڑھ کے انجینئر کے, ڈاکٹر کے, پروفیسر کے, منکر حدیث کے لبادے اوڑھ کے, تاکہ لوگ یہی کہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ساڈا کی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپس میں تو کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں اصل کہانی ہوتی ہے, اصل کچھ اور ہوتا ہے. اصل کہانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل میں پیچھے قادیانی مرزائی کھڑا ہوتا ہے, وہ کروا رہا ہوتا ہے, اس نے نقاب اوڑھا ہوتا ہے, وہ ہوتا قادیانی ہے, لیکن لوگوں کو یہ بتاتا ہے جی میں ڈاکٹر ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں انجینئر ہوں, تو میں جناب ایک شیخ ہوں, تو میں اس طرح کر کے وہ یہ ڈرامے چلتے ہیں بھائی. لمبی کہانی ہے, لمبی کہانی ہے. اچھا جی, اب کالیں لے لیتے ہیں ہم باری باری, صاحبان موجود ہیں. تو اب یہی ہے کہ سٹریم کو ہم نے اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے. 57 منٹ تقریباً ہو گئے ہیں, تو بس 2 منٹ آپ لے لیں اور اپنی اپنی بات کہہ کے تو پھر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے گا. اذکان سلیمان صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ جی. استاد محترم کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. شاہ صاحب یہ تو آج کتاب میں دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنی انہوں نے عیاشی والی باتیں لکھی ہیں, تو انگریز بھی اتنی عیاشی نہیں مارتا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک کلٹ بنتا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی یہودیوں کی سپورٹ ہے. یہ سپورٹ یہودی ان کو کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ ابھی فلموں گانے شانوں کا تو چکر رہ گیا پیچھے. اب ان کو وہ کہہ رہے ہیں بھائی تمہاری نفرت مسلمانوں سے اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ آؤ تمہیں فوج میں کیوں نہ بھرتی کر دیں. تو وہ فوج میں جا کر, اور اب یہ سارے یہ جو ہے نا یہ حالات ان کے آ رہے ہیں. اور ایک اور بات, یہ مرزا جونیئر بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو بھی فنڈنگ یہ لوگ ہی کر رہے ہیں. جتنے بھی پیچھے ان کے ہاتھ ہیں یہ سارے جو ہے یہ سارے مرزائی اور یہودیوں کے ہاتھ ہیں. جزاک اللہ شاہ جی. شاہ جی ایک اور بات کرنی تھی مجھے, ایک یہ کتاب مل سکتی ہے, اس کا کوئی PDF مل سکتا ہے کہ یہ اس کا نام مل جائے کوئی؟ جی ضرور, انشاءاللہ. ہمارا ختم نبوت فورم ابھی تو بند پڑا ہے, وہ مجھے یاد آ گیا ایک دم. ختم نبوت اس کی اصل میں سالانہ فیس ہم پے کیا کرتے ہیں, اس کی ڈومین کی, اس کی ہوسٹنگ کی, اس کی فورم کی فیس, تو وہ پے نہیں ہوئی تھی. تو وہ پھر کچھ ای میلیں آئی ہوئی تھیں ہمارے ان کو ویب ڈیولپر کو, تو وہ کہہ رہے ہیں میری توجہ نہیں رہی, تو وہ پھر فیس پے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر وقتی طور پہ بند کر دیا گیا. انشاءاللہ ان قریب ہم اپنی فیس پے کر کے اس کو جاری کروا لیں گے. تو اس کو جاری کروانے کے بعد یہ کتاب PDF میرے پاس پہنچ چکی ہے, اور ذاتی طور پہ میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے لیا ہے, اور اس کی جلد بندی بھی اب میں کروا رہا ہوں. تو اس کی PDF بھی ہم رکھ دیں گے فورم کے اوپر انشاءاللہ عز و جل. اور میں کتاب کا نام کیا ہے یہ جو جس کے پڑھ رہے تھے؟ روحانی شکارگاہ. روحانی شکارگاہ. جزاک اللہ شاہ جی, بڑی مہربانی. جی یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں اذکان بھائی, جزاک اللہ. اگلے دوست آتے ہیں امیر حمزہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے.
हाँ जी, आज तो यकीन मानो आपने बहुत बड़ी यकीन माने ऐसी हकीकत से पर्दा उठा दिया है कि बस के यकीन माने मैंने कई बार उधर से मेरा गुजर हुआ है, मैं देखता दाता साहब जाते ना सलाम करने, तो वापसी पे एक बार देखा मैंने तो मामला तो मुझे यकीन माने देखते ही मिर्जा का वो जूलियत वाला सामान याद आया साला। यकीन माने आपने बड़ी हकीकत से पर्दा उठा दिया है। मुझे ये हिस्ट्री नहीं पता और ये हमारी आवाम को ही पता लग गई उस्ताद मौलाना। यार भाई रजूलियत का समान याद आया तो बस ओए तेनू केड़ा समान याद आ गया है वीर अफसा ओ बोलवी शरारती बोलवी रजूली ओ उसका समान बुढ़ा खोसड़ समान पागल इंसान लानत पाओ उसके समान के ऊपर तो बस तक रजूलियत का समान उसकी रजूलियत का सामान तो वो बर्बाद कर दिया या लाश ने काले कालू ने पकड़ के हशर नशर कर दिया था उसने। चलो मीर हमजा चले गए। अच्छा अगले दोस्त हैं जनाब कौन डॉक्टर दिशान साहब तशरीफ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये नीचे असदुल्ला साहब मौजूद हैं और आमिर साहब डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है मेरे भाई, तो आप डिस्कनेक्ट होके दोबारा लिंक पर क्लिक करके तशरीफ लाएं और स्ट्रीम यार्ड को इजाजत दीजिए माइक की और कैमरे की, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर दिशान साहब बोलिए जी। जी उस्ताद मोहतरम, जिस तरीके से इस किताब के बारे में आप बताते जा रहे हैं वो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और यहाँ तक कि ये भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि उसी दौर में होता था, आज के दौर में भी इस कल्ट में जारी है। और मिर्जा मसरूर को एक नामी गिरामी हॉस्पिटल ने सर्टिफाइड गे करार दिया है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल स्ट्रीम करूंगा अपने चैनल की, जिसको कल ओपनिंग करेंगे। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। अच्छा यहाँ पे यार डॉक्टर दिशान साहब अपने चैनल का लिंक भी कमेंट कर दें, लोग चाह रहे हैं कि देखा जाए, तो अपने अपने चैनल्स के ऊपर आप अपनी स्ट्रीम जारी रखें। जी उस्ताद मोहतरम। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं खत्म नबूवत फोरम के ऊपर। अगले सरदार शिराज साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाह साहब क्या हाल है, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए जी। शाह साहब आज की जो स्ट्रीम है माशाल्लाह हमारी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है। तो हीरा मंडी का सीनियर जो हमें आज तो ये भी पता लग गया जो सीनियर कौन है हीरा मंडी का। ठीक हो, अभी तो बहुत कुछ सरदार भाई पता चलने वाला है। अभी तो इब्तदाई इश्क है, अभी तो ये फुहाशी और उरयानी का जो चेहरा हम दिखा रहे हैं जमात अहमदिया का, अभी तो इसकी इब्तदा हुई है, अभी कहानी बाकी है, बड़ी लंबी कहानी है ये कहानी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है जी। पहले तो मुरब्बी वगैरह नीचे आके बैठ के सुनते थे, अब वो बैठते भी नहीं, गायब हो गए हैं, अब आते भी नहीं है जी। अब ये देखिएगा, अब जो भी हमारी स्ट्रीम सुनेगा, अब इस अवाम ने पकड़ के इन मर्दियों को वक्त डाल देना है। अब इन्होंने जाके कालें करनी है इनको, तो इन्होंने इनको ब्लॉक करना है, इनकी सुननी नहीं, यानी इस मौजू पर वो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पर बात चल निकली है तो मुझे एकदम याद आ गया कि ये किताबें रूहानी शिकारगाह है या शहर सदूम है शफीक मिर्जा की, या और भी इस किस्म की दो तीन किताबें हैं जो कि इनकी जमात के अफराद ने लिखी हैं। तो आज तक किसी कादियानी मरज़ई या खलीफे या मतलब इनके MTA चैनल या अल फजल अखबार या मतलब जो भी रेडियो के ऊपर बैठते हैं अहमदिया रेडियो, तो जो कभी भी इसका जनाब इनकार नहीं किया गया, किसी एक चीज का भी, या दिफा नहीं किया गया, या मतलब तरदीद नहीं की गई, तो ये भी इस चीज की सदाकत की दलील है कि ये वाकई ये तहरीरें बिल्कुल दुरुस्त है और ये बिल्कुल जनाब ये सच है, ये झूठ बिल्कुल नहीं है जी। शाह जी ये किस चीज को ये झूठा कहेंगे, सारा उसमें है ही गंदा है शाह जी, कोई एक चीज हो तो बंदा को कहे ना शाह जी। जी ऐसा ही है, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। शिराज भाई कोई और बात करेंगे आप? जी बस शाह साहब आपसे मिलने बहुत बड़ी दिल को तसल्ली मिल गई है, इससे बड़ी कोई बात नहीं शाह जी। यहाँ पर YouTube पे तशरीफ ले जाएं सरदार भाई, जज़ाकल्लाह शिराज भाई, बहुत शुक्रिया।
یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ہے قادیانیت، یہ ہے قادیانیت کی روحانیت، یہ ہے، اور یہی ہے سب کچھ جماعت احمدیہ۔ جو دوست کہتے ہیں یا کہتے ہوں گے یا سوچتے ہوں گے کہ یار مفتی صاحب کو تو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں کریں، ان کے ساتھ مرضیوں کے ساتھ حیات مسیح کے موضوع پر بات کریں، اجرائے نبوت کے موضوع پر بات کریں، امام مہدی کے موضوع پر بات کریں، مجددیت کے موضوع پر بات کریں، صحیح بخاری مسلم کی بات کریں، انٹرنیشنل نمبرنگ کی بات کریں، تو یہ ہے مفتی کا کام کہ یہ بات کریں۔ تو ایسے تمام لوگوں کو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم مسلمانوں سے کریں گے، یہ باتیں مسلمانوں سے کرنے والی ہیں۔ قرآن سے دلیل دیں گے ہم، لیکن مسلمان کو دیں گے، حدیث سے دلیل دیں گے ہم، لیکن مسلمان کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اجرائے نبوت یا ختم نبوت یا یہ جو بھی ٹاپک ہے، مہدیت ہے، مسیحیت ہے، نبوت ہے، یہ سارے ٹاپک تو ہم کسی مسلمان سے چھیڑیں گے، ان کو دلائل بھی دیں گے قرآن اور حدیث کے، لیکن نان مسلم جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، ان سے ہم کیوں یہ باتیں کریں؟ کبھی سنا تم لوگوں نے کہ یہودی کی ڈیبیٹ ہوئی، مکالمہ ہوا ایک مسلمان کے ساتھ، تو یہودی نے کہا قرآن سے مجھے دلیل دو تو میں مانوں گا، حدیث سے دلیل دو تو میں مانوں گا؟ یا کسی ہندو کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، مکالمہ ہوا، تو ہندو نے کہا کہ مجھے قرآن کی دلیل دو تو تب میں مانوں گا، حدیث کی دلیل دو تو تب میں جا کے مانوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہے ہی نہیں۔ جب ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قادیانیت مرزیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں، تو پھر ان کے ساتھ ہم قرآن حدیث سے بات کر بھی نہیں سکتے، نہ اخلاقاً، نہ قانوناً، نہ شرعاً، کسی طور پر بھی۔ تو امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اصل باتیں کرنے والی یہ ہیں، یہ باتیں ہیں کرنے والی جو ہم کر رہے ہیں۔ اصل ڈیبیٹ، اصل مکالمہ، اصل جو چیز ہے نا، جو رد قادیانیت کے اوپر، وہ یہ ہے جو سلسلہ ہم نے شروع کی ہے۔ اگلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر قاسم شافی صاحب، ہمارے بزرگ کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ جی۔ اچھا، شکار گاہ تو وہ ہوتی ہے نا جہاں پہ میدان میں جا کے شکار کیا جاتا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، بولتے رہیے۔ اور وہ سمندر میں جا کے شکار کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جو بند کمرے میں شکار تھا وہ بھی اپنی کتابوں میں لا کے جو ہے نا سب کو آشکار کر دیا کہ ہم لوگ یہ لوگ ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ضروری میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جب میں رمضان شریف میں مجھے کورونا ہوا تھا، اس کے بعد میں صحیح ہو گیا اللہ کا کرم سے، اس کے بعد میں نے کوئی بھی علاج نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، صرف جو ہے وہ سہاجنا کے پتے کھاتا رہا، اور تقریباً ابھی تک کھا رہا ہوں میں۔ تو اس سے یہ ہے کہ میری کمزوری جو ہے نا 80% جو ہے نا صحیح ہو گئی ہے۔ تو اس پلیٹ فارم سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ سہاجنا مورنگا کے پتے جو ہے نا وہ صبح نہار منہ 15-20 کھا لیا کریں، پانی پی لیں سادہ، اور اس کے اوپر تھوڑا سا شہد کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ کورونا ختم ہو جائے گا اور کمزوری بھی ختم ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اور ہم بھی ایک علاج بتا دیتے ہیں جی شاہد صاحب، جاتے جاتے ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو بس یہ توکل کی جو گولیاں نا 2-3، یہ صبح و شام لینے کی ضرورت ہے۔ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام، تو سونے سے پہلے بھی اور جاگنے کے بعد بھی۔ تو یہ توکل کی گولیاں بہت ضروری ہو گئی ہیں۔ جب مسلمان کے سے توکل کی گولیاں اور دوائی یہ دور ہوئی ہے نا، تو یہ سب بیماریاں اور آفتیں انہوں نے منہ کھول لی ہے۔ تو بس یہ توکل، یہ خوراک ہے ایک مومن کی، یہ دوائی ہے ایک مومن کی۔
یہ علاج ہے اس مومن کا۔ رہی بات یہ کہ روٹین کا کھائیے، روٹین میں جو کھاتے ہیں قصدن کوئی اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کیجئے کہ جس کی بساط اور آپ کے پاس اس کی پہنچ بھی نہیں ہے کہ اس کی آپ کوشش کریں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، آپ کے دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت اگر 2 روپے کی دوائی لینے کی ہے وہ 2 روپے کی ہی لے کے کھائیں، وہ 2 لاکھ والی دوائی اگر نہیں بھائی حیثیت تو نہ کھائیں نا، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کیجئے کیونکہ آپ کو حکم بھی نہیں ہے۔ بس اتنا ہی جو روٹین کا آپ کھاتے پیتے ہیں وہی کھانا ہے آپ نے، جو پہنتے ہیں وہی پہننا ہے آپ نے، جتنا اللہ نے دیا وہی کرنا ہے اور اس کے اوپر شکر ادا کرنا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد دعا کرنی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس خوراک کے اندر میری مرض کا علاج رکھ دے، تو قادر مطلق ہے، تو شافی ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، میرے اللہ میں اندھا ہوں، بہرا ہوں، مجھے نہیں پتا کچھ کہ میرے اندر معاملات کیا چل رہے ہیں، یہ ڈاکٹر مجھے ڈرا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر سارے جھوٹے ہیں، ایک ڈاکٹر کی بات کچھ اور ہے، دوسرے کی کچھ اور، تیسرے کی کچھ اور، یہ تو صرف ڈرا رہے ہیں، یہ ڈرا رہے ہیں بس، اور ڈرا ڈرا کے بندے کو مار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ گفتگو پھر طویل ہو جائے گی، یہ موضوع بھی میرا نہیں ہے، اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اچھا اگلے دوست آتے ہیں، بلکہ بابا جی آپ آخری کالر ہیں، بات کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ شاہ جی میں بس یہاں پر 2 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ختم نبوت فورم جو ہے وہ واپس آن لائن آ گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ ان کا یہ خلیفہ زانی ثانی تھا، تو کوئی شک کی بات نہیں کہ اس نے الٹا یلاش کو بھی پیل دیا ہوگا۔ جی جی ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ فورم آ گیا، ابھی میں نے اوپن کر کے دیکھا ہے، الحمدللہ فورم اوپن ہو گیا، کیونکہ وہ مجھے ان کا میسج آ گیا تھا ہمارے ویب ڈیولپر کا کہ میں فیس پے کر کے آپ کو وہ فورم چلوا دیتا ہوں، تو ہاں وہ چل گیا الحمدللہ۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ختم نبوت کی، اور اس سے بڑی ویب سائٹ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نہیں ملے گی۔ دنیا بھر کے ختم نبوت کے عنوان کے اوپر آپ کو تمام موضوعات، تمام گفتگو یہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اوپر آپ رکنیت بھی اختیار کیجئے اور اپنی تحقیقات، ریسرچ اس کے اندر لازمی پیش کیجئے۔ بالفرض یہ دیکھ لیں یہاں پہ بہت کچھ ہے، جیسے یہ شیطانی خزائن کو دیکھ لیں، اس پہ کلک کرتے ہیں ہم، یہاں پہ کلک کیا، اچھا مزید زمرے یہاں پہ کھل گئے، یہ جلد 1 2 3 4 5 6 7۔ اچھا پھر چلیں کسی ایک موضوع کے اندر کلک کر لیتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں جیسے یہ محمد ابوبکر صدیق صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے یہ ایک مضمون لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل سکین، اصل حوالے بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنی تحقیقات، ریسرچ اس فورم کے اندر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہر چیز آپ کو ملے گی فورم کے اوپر، اور دنیا کی سب سے بڑی ختم نبوت کی جو ویب سائٹ اور فورم ہے وہ یہ ہمارا ہی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فضل احسان، فورم کو دوبارہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ کل تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان ہو گیا تھا، تو مجھے سٹریم کے اندر ہی کسی نے بتایا جی آپ کا فورم نہیں چل رہا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہیک ہو گیا ہے، تو لیکن بہرحال چلو اس کی فیس وغیرہ تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اصل جو اس کے اوپر کام ہمارا ہوا ہے نا، وہ سمجھ لیں ہماری پوری زندگی کی محنت اس کے اوپر ہوئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چلے جی، اچھا جی بات کر لیجیے آگے جی، بابا جی آپ نے بات کر لیجیے۔ جی بس دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ یہ ان کا خلیفہ زانی ثانی تھا قادیانیوں کا، تو جیسی اس کی حرکتیں، اگر یلاش بھی اس کے سامنے آ جاتا نا تو اس نے الٹا یلاش کو پیل دینا تھا۔ جی
ये दोस्त पूछ रहे थे इसका लिंक फोरम का सेंड कर दें, तो ये लिंक मैंने भाई कर दिया है खत्म नबूवत फोरम का। इसको ज्वाइन भी तो करें ना यार, ज्वाइन तो आप करते नहीं है। आप अपनी आईडी से ये आए, यहाँ पे काशिफ भाई मौजूद हैं, बाबा जी मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, अहमद रजा साहब मौजूद हैं। आप चारों में से कभी भी मुझे कोई नजर नहीं आया फोरम के ऊपर। कसम खुदा की बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, आपको पता ही नहीं है इस फोरम की कावश। पहले तो बोरी भर के रुपया इसके ऊपर हमने लगाया है, बोरियां, बोरी नहीं बोरियां, बड़ा पैसा भी लगा, बड़ी मेहनत भी हुई, बड़ी मुशक्कतें हुई, साल हा साल की मेहनत इसके ऊपर है। आप फोरम को ज्वाइन तो करिए यार, बड़ी काम की चीज है ये यार। ये उसामा हफीज भाई का ये देखें ताज़ा तरीन कोई मजमून आया है, इसको देख लेते हैं। ये अभी आया है, पहली आयत में कादियानी तहरीफ का जवाब। ये देखें इन्होंने ये यूनिकोड के अंदर हर चीज, ये देखें अब असल स्कैन भी लगाए हैं माशाल्लाह। ठीक, तो बहरहाल इस तरीके से आप भी काम कीजिए यार। ये देखें मैं तो देख रहा हूं, अच्छा ये ठीक हो गया। फिर इसके फायदे बड़े हैं। आप यहाँ सर्वरक में चले जाएं, सर्वरक के अंदर यहाँ पे कोने में आपको तलाश का बटन है। यहाँ तलाश के बटन के ऊपर आप जैसे वो पिछले दिनों कशफ की तारीफ और कशफ और इल्हाम के बारे में गुफ्तगू शुरू थी, तो मैंने अपने फोरम की ही रिसर्च पेश की थी। ये देखिए मैंने लिखा है कशफ की तारीफ और मैंने तलाश किया, तो इस फोरम के अंदर ही मुझे 2-3 मजमून मिल गए थे, तो वो ही तहकीक मैंने पेश की थी। समझ आई कि ये देखें कितना आपको कशफ के ऊपर और वो कितना आपको, ये नीचे देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये सफ़ात बने हुए हैं। समझ आई कि नहीं? तो आप फिर इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये आपकी रिसर्च भी यूट्यूब के ऊपर सॉरी गूगल की सर्च के अंदर आएगी। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि काशिफ भाई जब स्ट्रीम करते हैं तो अपना मजमून, जैसे ये मेरा एक मजमून है कि क्या मिर्ज़ा कादियानी गाय का मुहाफिज है, तो ये मैंने एक रिसर्च पेश की है। तो इसी तरीके से पहले फोरम के अंदर आप अपनी पोस्ट लगा लिया करें, तो इसकी स्क्रीन शेयर करके ना तो वो फिर लोगों को दिखा दिया करें। ये एक बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। ये नीचे उबैदुल्ला लतीफ भाई लिख रहे हैं कि मोहतरम शाह साहब इस शैतानी इल्हाम का हवाला दरकार है जो आपने नहीं दिया। अच्छा कौन सा इल्हाम जी? हवाला दिया तो है, विकीपीडिया का हवाला है, ये ऊपर उबैदुल्ला लतीफ भाई मौजूद है। ये हवाला लगाया तो है स्कैन, वो शायद स्कैन आपको खुल के सामने नहीं आया होगा, तो इसलिए ये आपने कमेंट किया है। तो आप ही को कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे ये तबसरा है, तो ये मैं लिख ही देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज 6 कर लेता हूँ, ये 6। अगर बिल फर्ज मैंने इबारत को हाईलाइट करना है, ये उबैदुल्ला भाई को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये हाईलाइटर ये दबा दूंगा। ठीक है, तो बस जवाब इरसाल करें, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ये देखिए ये हाईलाइट इबारत हो गई है, और ये मेरी तरफ से मुबशर शाह की तरफ से मुंतजिम आला की तरफ से ये पहुँच गए कि उबैदुल्ला भाई ऊपर स्कैन मौजूद है मुलाजा की। अच्छा किसी पोस्ट को आप लाइक करना चाहते हैं, तो ये देखें जैसे इनकी ये पोस्ट है, तो ये नीचे दिए हुए हैं। मैं ये लाइक का बटन दबा देता हूँ कि मुझे ये आपकी पोस्ट पसंद आई। ठीक है, तो बहरहाल ये फोरम बड़ी कमाल की चीज़ है। ये फेसबुक से ज़्यादा आपको मज़ा देगी, फेसबुक से लाखों दर्जे ज़्यादा आपको मज़ा मिलेगा इस हमारे फोरम के ऊपर। आप फोरम को लाजमी ज्वाइन कीजिए। आप दिन भर में बड़ी बड़ी तहकीकात करते हैं, मुझे पता है। अहमद रजा की स्ट्रीम के अंदर बड़ी तहकीक होती है, काशिफ चौधरी साहब की स्ट्रीम में बड़ी तहकीक होती है, मोहम्मद अली भाई आजकल 2-3 दिन हो गए हैं बड़ी तहकीकात पेश कर रहे हैं, और भी हमारे दीगर दोस्त खत्म नबूवत के मुजाहिदीन दिन भर बड़ी बड़ी तहकीकात करते हैं। तो वो यार अपनी सारी तहकीक खत्म नबूवत फोरम के हवाले कर दिया करो, वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी यार।
लब्बैक उस्ताद जी। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਲਬੈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਮਲ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ लेकिन अमल नहीं करते। उस्ताद जी यहाँ तक आपके ये पीछे पड़ने से ही पहुंचे हैं उस्ताद जी, आपके निकम्मे शागिर्द हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपके कहते कहते कर देंगे इंशाल्लाह ताला जरूर। यार तुम लोगों ने मर भी जाना है काशिफ, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया के ऊपर ये हमारी एक्टिविटीज सेफ रहनी है। ये दुनिया ने गूगलिंग करते रहना है, सर्च करते रहना है और ख़त्म नबूवत फोरम पे आते रहना है, तो आपकी तहरीरों से इस्तेफादा करते रहना है। तो जो दुश्मनाने इस्लाम को आपने जो ठोक बजा के जवाब दिए हुए हैं, यहाँ पे रद्दे इस इल्हादियत का रद्द भी मौजूद है, ईसाइयत का रद्द भी मौजूद है, हिंदुओं का रद्द भी मौजूद है और इनकारे हदीस करने वालों का भी रद्द मौजूद है, उनके इतराज़ात के जवाबात मतलब दुनिया का हर टॉपिक आपको मिलेगा ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर। तो जिन जिन लोगों ने तहकीकात पेश की हुई हैं, लो जी नवी सुन ले, मौलवी साहब शर्म कर लो थोड़ी सी, ये बात है। तो भाई जवाब दे ना, जवाब असल है जवाब। शर्म ना कराएं, हमें शर्म बड़ी अल्लाह पाक ने दी हुई है हमें, तो जवाब चाहिए जवाब। अब ये तुम्हारी जनाब चोर दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये जो तुम टिप 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 टपैया किया करते थे, लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे, वो बंद हो गया। अब तो हर चीज बेनकाब हो गई भाई। ख़त्म नबूवत फोरम अल्हम्दुलिल्लाह उसने सब कुछ बेनकाब करके रख दिया, ठोक बजा के हर चीज। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ी पते की बात बताने लगा हूं, ये जितने कादियानी मरज़ई अपने चैनल चला रहे हैं, ये सब ये चोर दरवाजे इन्होंने खोले हैं हमारे फोरम के ऊपर सर्च करके, क्योंकि मुंतज़िम अल्लाह तो हम ही हैं, तो पूरा बैकअप हमारे पास मौजूद है। हाँ जी, ये जो सर्च करता है और कौन कौन सर्च करता है, वो सब कुछ यहाँ पे सेफ होता है। तो मुझे पता है ये सारे कादियानी मरज़ई हमारे फोरम से ही पहले वो देखते हैं, तलाश करते हैं, अच्छा, फिर जनाब लगे होते हैं मन गढ़त तवीलें करने इधर उधर की हैं। अच्छा, तो आमने सामने आके बात करो, ये तरीके नहीं है पुत्र। अब तो सब कुछ ख़त्म नबूवत फोरम ने तुम्हें नंगा करके रख दिया है, तो तुम चौं चौं नहीं करोगे तो और क्या करोगे? तुम्हारी दुमों के ऊपर पांव आ चुके हैं। हाँ, अब तो एक बंदा यार जाता है, दूसरा बंदा खड़ा होता है। अब देखिए मोहम्मद अली को देख के दिल बाग हो गया। नवा बंदा इंटर हुआ है मार्केट में, मुझे पता है इस बंदे ने छा जाना है इंशाल्लाह। काशिफ भी चौधरी भी चंद दिन पहले आया है, छा गया। हाँ जी, ये ऐसा ही है, एक बंदा जाएगा 10 आएंगे यार, टेंशन का दी है, टेंशन को नहीं हूं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, यहाँ मैं माजरत के साथ एक बड़ी आखिरी सी बात, हमारी स्ट्रीम जो उस्ताद मोहतरम की होती है उसके मुतालिक बात करना चाहूंगा। जितने भी कॉलर्स जब कॉल पर आते हैं, बराए मदीना जब उस्ताद मोहतरम कलाम फरमा रहे हों, अपने माइक को म्यूट कर लिया करें। खास तौर पे मोहम्मद अली साहब माशाल्लाह आप 3-4 दिन से आना शुरू हुए हैं, आप हमारे इस प्रोग्राम की रौनक हैं। आप अभी जब किताब पढ़ रहे थे जो उस्ताद मोहतरम ने स्क्रीन पे शो करवाई थी, जब उस्ताद मोहतरम कलाम फरमा रहे थे तो आपके सांस की आवाज उसमें आ रही थी। उससे हो ही रहा था कि उस्ताद मोहतरम की बात जो है वो कट रही थी। ये मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं कि आप भी अब मुजाहिद खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, तो आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। और जो भी साथी माइक पर तशरीफ लाते हैं, कॉल पर तशरीफ लाते हैं, बराए मेहरबानी मुझे देखा करें जब मैं बात कर रहा होता हूं उस्ताद मोहतरम से, जैसे ही उस्ताद मोहतरम कलाम करना शुरू करते हैं मैं फौरन अपना माइक म्यूट पे लगाता हूं, ताकि मेरी वजह से जो इतनी चाहत और मोहब्बत से इंतजार कर रहे होते हैं सारा दिन, सारी रात की, यार सुबह स्ट्रीम होगी, उस्ताद मोहतरम आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, तो बराए मदीना अपने माइक जो है उनको म्यूट करके रखा कीजिए। जनाब इस दाढ़ी पगड़ी के ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ये दाढ़ी पगड़ी के रंग के अंदर इस्लाम दुश्मन नासर ने बहुत खेल रचाए हैं और ये खेल आज तक जारी हैं।
کوئی جناب داڑھی قرآن حدیث بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ یہ جو دکھا کے ڈرامے کرتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے بھائی، بہت کچھ۔ یہ اصل میں ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کی مسجدوں کے اندر بھی رہتے ہیں، یہ آپ کے مدرسوں کے اندر بھی رہتے ہیں، یہ جناب سوشل میڈیا پہ بھی آ چکے ہیں جناب، اپنے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، ہاں جی 2 ملین سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں۔ تو آنکھیں کھول کے رکھیں، آنکھیں چار کر کے رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ہمارے چینل، نئے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ختم نبوت فورم اور اس کی مکمل ٹیم کے بارے میں آپ دعا گو رہا کریں، قدمے درمے سخنے ختم نبوت فورم کے ساتھ ساتھ رہیے۔ ہر اعتبار سے آپ لوگوں کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔